دوستو، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل صحابہ کی حدیث نمبر 1098 میں یہ لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو، اے لوگو تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے ہر سوال کا صحیح جواب دوں گا۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ کی حدیث نمبر 1100 میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر اس مسئلے کے لیے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہو۔ آج سے 800 سال پہلے امام اہل سنت ابن جوزسبت اپنی کتاب تذکرۃ الحواس میں لکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرح پناہ مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دوسرا خلیفہ مقرر کیا گیا تو روم کے بادشاہ نے زمین اور آسمان میں چھپے رازوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ جب وہ شخص کئی دن کی مسافت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہو کر ان سے عرض کرنے لگا، اے خلیفہ دوم، میں روم سے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ زمین اور آسمان میں چھپے رازوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات تورات، زبور، انجیل سب آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر آپ کے نبی نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے سوالات کے درست جواب دے دیے تو میں واپس جا کر شہنشاہ روم کو بتا دوں گا کہ ان کے نبی ہی آخری نبی ہیں جن کا ذکر ہماری آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ خلیفہ دوم، اگر آپ نے میرے سوالات کے درست جوابات نہ دیے تو یقیناً آپ کا نبی کاذب ہوگا، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، اے ابن آدم، تم یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کا ذکر تورات، زبور، انجیل سب آسمانی کتابوں میں ہے۔ تم مجھ سے جیسا سوال کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے زمین کی اس جگہ کا نام بتائیں جہاں سورج کی روشنی صرف ایک ہی دفعہ پڑی ہو، اس کے بعد آج تک وہاں پر سورج کی روشنی نہیں پڑی۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین پر ہر پودا پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ تناور درخت بنتا ہے، لیکن وہ ایسا کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا ہو؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، سارے کا سارا منہ ہے؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں لیکن وہ ہر وقت زمین پر چلتی ہی رہتی ہے؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ایسے درخت کے بارے میں بتائیں اگر کوئی انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک اس درخت کے سائے تلے چلتا رہے پھر بھی اس درخت کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن کھانے پینے کے باوجود بھی انہیں پاخانے اور پیشاب کی حاجت پیش نہیں آئے گی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بات ناممکن سی لگتی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو آپ مجھے ایسی دلیل دیں جس کو میری عقل تسلیم کر لے۔ میرا ساتواں اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اس جنت کے دروازے بھی ہیں، تو آپ مجھے اس جنت کے دروازوں کے تالوں اور ان کی چابیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ امام اہل سنت ابن جوزی آج سے 800 سال پہلے اپنی کتاب تذکرۃ الحواس میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دربار میں موجود تمام صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ ان 7 سوالوں کے صحیح جواب بتائے جائیں۔ بہت زیادہ فکر و تدبر کرنے کے باوجود صحابہ کرام میں سے کوئی بھی شخص ان سوالات کے جواب نہ دے سکا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک شخص نے بھی اس کے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، تم مسلمانوں میں سے کوئی بھی میرے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے رہا، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہارے نبی نے آخری نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ کیونکہ ہمارے نبی اور پیغمبروں نے ہمیں آخری نبی کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں کچھ سوالات بتائے تھے اور کہا گیا تھا کہ ان سوالات کے جوابات یا تو خود آخری نبی بتا سکتا ہے یا وہ شخص بتا سکتا ہے جسے آخری نبی نے علم عطا کیا ہو۔ اس لیے اے خلیفہ دوم، تم میں سے ایسا کون ہے جو تمہارے نبی کے علم کا وارث ہو؟ جیسے ہی صحابہ کرام نے اس آدمی کی یہ بات سنی تو اسے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ جیسے ہی وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں اپنا سارا واقعہ سنایا
اور جو سوالات اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیے تھے وہی سوالات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ زمین کی کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی ایک بار پڑی؟ اے انسان، یہ جگہ سمندر کا وہ راستہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بار گزارا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنا عصا سمندر میں ماریں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اپنا عصا مارا، سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حاکم وقت فرعون سے بچنے کے لیے سمندر کے اس راستے سے گزرنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر کے اس حصے سے گزر رہی تھی تب وہاں سورج کی روشنی پڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے گزر جانے کے بعد وہ سمندر اسی طرح آپس میں مل گیا اور آج تک وہاں سورج کی روشنی نہیں پڑی۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین میں ہر درخت پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، وہ کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا ہو؟ تو اے ابن آدم، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے یکمشت زمین سے اگایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا سارا گوشت گل چکا تھا، اور جسم گلنے کی وجہ سے آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے صحت یابی کی دعا مانگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کی دعا قبول کی اور کدو کی ایک بیل کو معجزے کے طور پر فی الفور زمین سے اگا دیا۔ اس درخت پر لگے پھل کو کھا کر حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ صحت یاب ہو گئے۔ بس یہ وہی درخت ہے جو زمین سے بغیر پانی کے ایک لمحے میں پیدا ہوا تھا۔ اس درخت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ صافات کی آیت نمبر 139 سے لے کر 148 تک واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، بس منہ ہی منہ ہے؟ تو اے بندہ خدا، تم اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو کہ وہ چیز دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ دوزخ کی یہ آگ کافروں کو اس طرح کھائے گی جیسے کوئی بھوکا جانور ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 12 میں یہ ارشاد فرماتا ہے، جب دوزخ کی آگ ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ دوزخ کی آگ کا جوش مار مار کے چنگھاڑنا سنیں گے۔ اس لیے وہ انسان فلاح پا گیا جس نے اللہ کو ایک مانا اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اور یقیناً وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہاتھ پاؤں کے بغیر ہے لیکن وہ چلتی ہی رہتی ہے؟ تو اے ابن آدم، وہ چیز پانی ہے۔ روز اول سے پانی چلتا ہی آ رہا ہے۔ ناظرین، پانی کے چلنے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک یہ بھی راز رکھا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے خود بخود راستے بنتے چلے جائیں گے، جیسے پانی خود بخود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں نا امید اور پریشان رہتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے سے خود بخود منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو؟ تو اے ابن آدم، وہ درخت طوبہ ہے۔ یہ درخت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یہ درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے مشک، زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ اس دنیا میں اس بہت بڑے درخت کی مثال سورج ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور کرنیں زمین پر موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اتنے بڑے سورج کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ جنت میں اتنا بڑا درخت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں شجر طوبہ کا ذکر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 29 میں اس طرح موجود ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے طوبہ ہے، اور یقیناً آخرت میں بھی ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ دوستو، 1000 سال پہلے اس آیت کے بارے میں بہت سی تفاسیر لکھی گئی تھیں، جیسا کہ تفسیر ابن عباس، تفسیر القمی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تفاسیر کی کتب ہیں جن میں یہی کہا گیا ہے۔ یہاں طوبہ سے مراد جنت کا درخت طوبہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن ان کو حاجت نہیں پیش آئے گی۔ تم کہتے ہو کہ یہ ناممکن ہے، تو اے ابن آدم، اس کی مثال دنیا میں ہی موجود ہے۔ جیسے ہر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک خوراک کی نالی سے کھاتا اور پیتا رہتا ہے، 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں کھانے پینے کے باوجود بھی وہ پاخانہ اور پیشاب نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر اللہ یہ چاہے کہ جنت میں اس کے لوگ کھائیں پیئیں اور انہیں حاجت پیش نہ آئے تو ایسا ہی ہوگا۔ جنت میں جب لوگ جہاں سے جی چاہے کھائیں گے، لیکن جب ان کو پیشاب اور پخانے کی حاجت پیش آئے گی تو اللہ کی طرف سے بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی۔
اب تمہارا اگلا اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر جنت میں دروازے ہیں تو میں ان دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں معلومات فراہم کروں تو اے ابن آدم، جنت کے دروازوں کے تالوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو کوئی اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنائے گا اس کے لیے جنت کے دروازوں کے تالے کبھی نہیں کھلیں گے، اور ان کی چابیاں نزع کے وقت سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔